مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ کہاوت تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور صدقے کے ذریعے انسان بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک واقعہ صدقے سے متعلق آج میں پڑھ رہا تھا، سوچا کہ آپ لوگوں کو سناؤں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد صدقے کی اہمیت ہمارے دلوں میں اور بڑھ جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں فرق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر، اور صدقہ غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم ایکسٹرا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے صدقہ۔ مصر کا ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک آدمی جس کا نام ابن الفرات تھا، اس کو بڑی الجھن اور نفرت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی خراب ہو، یا اس کے کچھ کام ایسے ہوں جو مصر کے بادشاہ کو پسند نہ ہوں۔ بہرحال مصر کا وزیر اعظم اس شخص سے تھوڑی نفرت کرتا تھا، چاہتا تھا کہ اس کو مار دوں۔ ایک دن مصر کے وزیر اعظم نے اس ابن الفرات نامی شخص کو بلوایا۔ جب یہ شخص آیا وزیر اعظم کے پاس، بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں میں قتل کروا دوں، اور تمہاری جتنی بھی زمین جائیداد ہے اس کو میں قرق کر لوں، اور تمہیں قتل کروا دوں، تمہارا سب کچھ قبضے میں لے لوں۔ لیکن میں بہت دنوں سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں، اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے ہاتھ میں ایک روٹی ہے، اس روٹی کے ذریعے تم اپنا بچاؤ کر لیتے ہو۔ یہ خواب میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا لشکر تم پر حملہ کرتا ہے، لیکن وہی روٹی جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے ذریعے تم اپنا بچاؤ کر لیتے ہو۔ میرے لشکر کے ہر حملے کو تم اسی روٹی کے ذریعے محفوظ ہو جاتے ہو لشکر کے حملوں سے۔ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہی روٹی میرے ہر حملے سے تم کو بچا لیتی ہے۔ اے ابن الفرات، ذرا یہ بتاؤ یہ روٹی کا معاملہ کیا ہے؟ تو ابن الفرات نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں جب مجھے سلاتی تھی تو روزانہ رات کو وہ ایک روٹی میرے تکیے کے نیچے رکھتی تھی، اور جب میں صبح اٹھتا تھا تو صبح ہوتے ہی وہ روٹی تکیے کے نیچے سے نکال کر صدقہ کر دیتی تھی۔ یہ سلسلہ میرے پورے بچپن چلا۔ جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں نے بھی یہی معمول جاری رکھا۔ رات کو جب میں سوتا تھا تو روٹی تکیے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا، صبح جب ہوتی تھی تو وہ روٹی نکال کر صدقہ کر دیتا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ وہی صدقہ جو روٹی میں کرتا تھا، یہ اسی روٹی کا کمال ہے، اسی صدقے کا کمال ہے کہ جو آپ کو خواب میں بچتا ہوا نظر آ رہا ہوں، اور اب تک اللہ نے مجھے سلامت رکھا ہے۔ بادشاہ نے قسم کھا کر اس وقت کہا کہ اے ابن الفرات، جاؤ، آج کے بعد تم میری طرف سے مکمل محفوظ ہو۔ آج کے بعد میں تمہارے بارے میں بالکل بھی کچھ غلط نہیں سوچوں گا، تمہیں کبھی تکلیف بھی پہنچانے کی نہیں سوچوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایک اس صدقہ کرنے والی روٹی کا کمال تھا جس کو ابن الفرات صدقہ کیا کرتا تھا۔ ایک روٹی جو وہ روزانہ صدقہ کرتا تھا، یہ اس کا کمال تھا۔ سوچئے ذرا، آج الحمدللہ ہم لوگ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، ہم لوگ پیٹ بھر کے پیتے ہیں، جتنا دل ہوتا ہے اتنا سوتے ہیں، اللہ کی ہزار نعمتوں کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم صدقہ کرتے ہیں؟ اسی لیے صدقہ دینے کا معمول بنائیے، اپنے بچوں کو صدقہ کرنے کی عادت ڈلوائیے، اور خود بھی صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے۔ ہو سکے تو روزانہ صدقہ کیجیے، ورنہ ایک باکس بنائیے، اس باکس کے اندر روزانہ 5 روپے 10 روپے جتنا آپ کا من ہو۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ 2 روپے 1 روپیہ اس باکس میں ڈالیے،
اور مہینے میں جتنا اماؤنٹ جمع ہو وہ کسی غریب رشتہ دار کو، کسی بے سہارا کو، کسی مجبور کو یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیجئے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ماہانہ صدقہ جو اماؤنٹ آپ روزانہ جمع کر کے ماہانہ کسی کو دو گے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدے آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے صدقہ کیجئے، خوب کیجئے۔ اس کے لیے کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔